حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں، ایک شخص نیکی کے راستے پر گامزن تھا، مگر جب شامت اعمال ہو تو کیا کہنا، اس کا دل ایک حسین کی جانب مائل ہو گیا اور اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ہر وقت یاد میں بے قرار اور اشک بار رہنے لگا۔ ایک دن حکیم بکرات نے جب اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو لوگوں سے دریافت کیا کہ اسے کیا ہو گیا۔ لوگوں نے حکیم بکرات کو اس کی حالت سے آگاہ کیا کہ یہ بدبخت عشق میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس عشق نے اس کو یہ حالت بنا دی ہے۔ حکیم بکرات جب لوگوں کی بات سنی، انہوں نے اس عاشق سے کہا کہ کیا تجھے قدرت کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار پسند آیا اور تو اپنی عقل گنوا بیٹھا؟ یہ تو تیری نگاہ کا قصور ہے۔ اگر تو حقیقی نگاہ سے دیکھے تو ایک دن کے بچے میں بھی بے پناہ حسن ہوتا ہے۔ حق شناس تو ایک اونٹ میں بھی وہی جلوہ دکھاتا ہے جو سطح بینوں کو چین کی خوبرو عورتوں میں نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس عقائد میں بیان کرتے ہیں کہ جذباتی پن کی بجائے حقیقت کی نظروں سے قدرت کا مشاہدہ کرو اور اس کائنات میں موجود حسن سے لطف اندوز ہو، اور یہ بے وقوفی ہے کہ تم کائنات کی خوبصورتی کو نظر انداز کر کے ایک ذرے میں کھو جاؤ۔ آج کل ایک ملک میں افراتفری کا عالم ہے، ایک دوسرے میں کیچڑ اچھالنا معمول بن چکا ہے۔ گھر ہو، چار دیواری ہو یا چار دیواری کے باہر ٹیلی ویژن ہو یا سوشل میڈیا ہو، روڈز ہو، ویگنز ہو، سڑک ہو، چوک ہو، میدان ہو، ہر جگہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے انسان دکھائی دیتے ہیں۔ انسان بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دارو بھی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، اور آج ہم ہی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا اس گورکھ دھندے میں ایسا ہی کچھ ہے؟ ایسے لوگوں پہ کسی کی توجہ نہیں ہے جن کو ایک وقت بھی روٹی میسر نہیں ہے۔ بجلی کا بل اتنا آسمان کو باتیں کرنے لگا ہے کہ غریب یہ دعا کرتا ہے کہ آسمانی بجلی برسے، ہم اسی آسمانی بجلی کو پالیں، یا تو وہ آسمانی بجلی ہی ہمارے گھر میں بجلی کی جگہ جل پڑے، یا وہ آسمانی بجلی ہم پر گر جائے اور ہم اس غربت میں جینے کے بجائے اس آسمانی بجلی کے ہی حوالے ہو جائیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ غریب کس طرح سے گزارا کرے گا؟ ایک زمانہ تھا کہ بہت ساری بلڈنگز بنتی تھیں، بڑے بڑے نئے گھر بنتے تھے، وہ بکتے تھے، بکنے کے لیے گھر بنتے تھے۔ پھر کچھ ایسے لوگ گدی پر آ گئے جنہوں نے ریل اسٹیٹ پر اتنا ٹیکس لگا دیا کہ ریل اسٹیٹ والوں نے اپنی ساری رقم بلڈنگیں بنانے میں ختم کی اور پیسہ اٹھایا اور بینکوں میں جمع کر کے اس کا پروفٹ کھانے لگ پڑے۔ امیر تو پھر بھی امیر ہے، وہ اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے، لیکن غریب جو نئے گھروں کی پینٹ کرتا تھا، جو غریب نئے گھروں میں دروازے لکڑی کا کام کرتا تھا، وہ غریب جو نئے گھروں میں الیکٹریشین کے طور پر بجلی کا کام کرتا تھا، وہ غریب جو نئے گھروں میں صفائیاں کرتا تھا، اس کا روزگار بند ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کہ ہمیں ایک وقت کی روٹی کون دے گا، جو کہ کوئی تو ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی دینے کے لیے کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ ہر روز بجلی کا بل آسمان سے باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے تو کس کو کہے؟ سنا تھا کہ 14 روپے فی یونٹ بجلی کم کر دی گئی ہے، گدی والے دیں گے، مگر گدی والوں نے کچھ سنگل فیز والوں کو دیا، کچھ کو نہیں دیا، اور جنہوں نے ڈبل فیز میٹر لگائے تھے وہ تو بالکل محروم رہ گئے۔ یہ تو گدی والے بہتر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے خزانے میں اتنے پیسے نہ ہوں کہ بجلی کا بل وہ بھر سکے۔ چلیں، کم از کم ہم ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے تو مل لیں۔ ہم ایک دوسرے کے گلوں کو پیٹتے ہیں، ہم گلے ملتے نہیں ہیں۔
خدا را توڑ پھوڑ ختم کر دیں اور محبت کا پیغام پوری قوم میں، پورے ملک میں پھیلا دیں۔ ہم نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، آپ خود بہت بہتر جانتے ہیں۔